اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. آج سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ تمام بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں. آمین ثم آمین. جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ ہم آدھا رجب کا مہینہ گزار چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر اور دوسرے پلیٹ فارم سے ہمیں رمضان کی آمد اور اس کی تیاری پر ریمائنڈرز دیکھنے کو مل رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان کو ہم تک پہنچائے اور ہماری عبادتوں کو اس میں جو ہم کریں گے انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے. عزیز بہنوں، جیسا کہ آپ سب تک فلائر پہنچا ہوگا کہ 12 فروری سے انشاءاللہ سوا سبیل کے پلیٹ فارم سے ہم دورہ قرآن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. اور دورہ قرآن کا ذکر جب بھی ہم سنتے ہیں تو پہلا لفظ جو آٹومیٹکلی ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ ہے رمضان. اب یہ آٹومیٹکلی یہ کیوں ہوتا ہے رسپانس؟ اس رمضان کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہم کیوں رمضان کو قرآن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ آج ان نکات پر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گی. لیکن باقاعدہ موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے سامنے یہ 40 سیکنڈ کی ایک ویڈیو چلاؤں. پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں. جی، ویڈیو آپ نے دیکھی، اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس ویڈیو میں آپ نے کیا دیکھا تو آپ یقیناً مجھ کو یہ بات کہیں گے کہ ہم نے اس ویڈیو میں 4 موسم دیکھے. آپ یقیناً سوچیں گے
کہ اس ویڈیو کا آج کی کلاس سے کیا تعلق ہے. تو میری عزیز بہنوں، دیکھیے ہم سب ماشاءاللہ قرآن سے وابستہ ہیں، قرآن کلاسز اور دروس میں آتے ہیں، اور قرآن جا بجا ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں. لیکن ترتیب کیا بتاتا ہے کہ پہلے آفاق پر یعنی کائنات پر غور و فکر کرو، پھر اپنے انفس پر یعنی اپنی ذات میں غور و فکر کرو. اور کائنات میں اللہ کی جس نشانی پر آسانی ہم غور کر سکتے ہیں وہ ہے یہی موسم. زمین پر مختلف موسم آتے ہیں. یہ موسم کی تبدیلی کہیں اور کبھی زمین کو بالکل خشک اور بنجر کر دیتی ہے، اور پھر ذرا سی باران رحمت، ذرا سی بارش اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیتی ہے، سرسبز کر دیتی ہے. ہم نے یہ بات ویڈیو میں بھی دیکھ لی، اور آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم انسانوں پر بھی اسی طرح کے موسم آتے ہیں. کبھی اداسی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی سکون اور اطمینان ہے. ہمارا دل بھی مختلف کیفیات اور مختلف موسموں سے گزرتا ہے. جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ زمین پر موت آ جاتی ہے، اس پر زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ بنجر ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں. ہمارے دل بھی ایمان سے خالی ہونے لگتے ہیں. ہم عبادتیں تو کرتے ہیں مگر ہمارے اندر وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی. نماز بس ایک ایکسرسائز بن جاتی ہے. ہم لوگوں سے ملتے ہیں مگر ہمارے اندر وہ خلوص ہمیں نظر نہیں آتا. مارے باندھے کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وقت مل گیا تو اذکار کر لیے، کبھی کبھی تو نمازیں بھی قضا ہونے لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہماری ایمان کی بیٹری بالکل لو ہو گئی ہے اور ڈیڈ ہو گئی ہے نا. ایسے موقع پہ رمضان ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ایمان کو ریچارج کر لیں. رمضان کی رحمتیں بارش کی طرح ہمارے مردہ دل پر برستی ہیں، اور اس کے اندر ایسی برکات اور رحمتیں ہیں جو پھر سے ہمارے دلوں کو، ہمارے معاشروں کو، ہماری عبادات، معاملات، تعلقات کو پھر سے سرسبز و شاداب اور زندہ کر دیتی ہیں. کیسے؟ دیکھیے، عام حالات میں ہمیں وہ 5 نمازیں جو مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، ہم ان دنوں بڑے شوق سے پڑھنے لگ جاتے ہیں. وہ لوگ جو صرف فرائض پڑھتے تھے وہ سنت اور نفل کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں. جن کے لیے تہجد بہت مشکل ہوتی تھی وہ تراویح اور قیام اللیل میں ذوق و شوق سے شامل ہوتے ہیں. ہر شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. مزے کی بات تو دیکھیے کہ ہم روزے سے ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد معاشرے میں ایسی چہل پہل اور ایسی رونق نظر آتی ہے کہ اگر کوئی دیکھے تو اس کو حیرانی ہو کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں اور اتنے خوش ہیں. پھر دل بھی اتنے نرم ہو جاتے ہیں. افطار بانٹی جا رہی ہوتی ہے، دسترخوان فی سبیل اللہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا، زمین پر تو یہ منظر ہوتا ہے. آسمانوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور جن جو برائی پھیلانے پر کمر بستہ ہوتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اے برائی کے طالب رک جا. اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کی ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سجائی جاتی ہے، اور رمضان کی پہلی رات عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں سے ہوتی ہوئی حوروں تک پہنچتی ہے. وہ کہتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہم کسی بندے کو ہمارا شوہر بنا کہ جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اس حدیث میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، یعنی وہ نعمتیں بھی تم سے ملنے کی مشتاق ہیں، لیکن اگر تم رمضان کو پوری فرمانبرداری کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے ساتھ گزارو تو۔ اب ہم نے یہ احادیث کا مطالعہ کیا، ہمیں پتہ چلا کہ اس دنیا میں رمضان کے حوالے سے کیا فیصلے ہونے ہیں، کیا تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر آسمانوں میں یہ اتنا اسپیشل ہے تو ہم زمین پر بھی اس کو کچھ اسپیشل طریقے سے گزارنے کی ہدایت ہمیں ملتی ہے، اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دو صفات کے ساتھ اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر 2 صفات پیدا ہو جائیں۔ کیا؟ لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، تاکہ ہم میں تقوی پیدا ہو جائے اور تاکہ ہم شکر گزار بن جائیں۔ چند باتیں ان دونوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ تقوی کیا ہے؟ تقوی بالکل ایک سادی سی ڈیفینیشن کہیں تو کیا ہے کہ تقوی ہے انسان کا اللہ کانشیس ہو جانا، گاڈ کانشیس ہو جانا۔ بندہ ہر وقت مائنڈفل رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل اور میری ہر سوچ سے واقف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ تقوی یعنی روزہ ہم کو تقوی کیسے سکھاتا ہے؟ تو دیکھیے عزیز بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی معاشرتی دباؤ، کوئی گھریلو دباؤ ہم سے یہ عبادت نہیں کرا سکتا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، اگر کسی کو روزہ نہیں رکھنا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کے سامنے بیٹھ کے کھائیں پیئیں اور اندر جا کے پانی پی لیں، کسی کو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن ہم کچھ نہیں کھاتے، ہم کچھ نہیں پیتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم مائنڈفل رہتے ہیں، ہم گاڈ کانشیس رہتے ہیں، اللہ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، سیکنڈلی، اگر روزے کی سادی سی ڈیفینیشن پوچھی جائے کہ کیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مخصوص تعلقات کو چھوڑ دینے کو روزہ کہتے ہیں۔ اور آج کی ہیومن سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا پینا ہے اور انسان کی سب سے بڑی خواہش تعلق زن و شو ہے۔ یعنی جو اپنی ان دونوں خواہشات اور ضرورت پہ کنٹرول کر لے وہ انتہائی طاقتور اور کہہ لیجیے ایک طرح سے سکندر ہے بھائی۔ یعنی پھر باقی احکامات، باقی عبادات، باقی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات اس کے لیے انتہائی سہل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کہیے ان شارٹ انسان سیلف ڈسپلن ہونے لگتا ہے۔ اچھا، روزے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی ضروریات میں سے جو سب سے بڑی ضرورت ہے کھانا پینا ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ سخت گرمی ہے، 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، گلا خشک ہو گیا ہے، حلق سوکھ گیا ہے، زبان پر کانٹے پڑ رہے ہیں، مگر ہم پانی نہیں پیتے، بھوک سے نڈھال ہیں، جسم سے جان نکلی جا رہی ہے، مگر ہم کھانا نہیں کھاتے۔ نیولی ویڈ کپلز ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم اپنی سب سے اہم ضروریات اور خواہشات کو چھوڑ رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ مشکل کام کر لیا، جو چیزیں عین ضرورت تھیں، عین فطرت تھیں، عین جائز تھیں، جن کے ممانعت میں کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی، جب ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو جو باقی کام اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں تو کیا ان کو چھوڑنا کوئی مشکل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ گناہ تو غیر فطری ہوتے ہیں، ناجائز ہیں، ان کی تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی نا۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہ کھانا ہمارا اپنا کھانا ہے جسے ہم اپنے پیسوں سے خرید کر لائے ہیں، جو ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم نہیں کھاتے، تو کیا آپ مجھے بتائیے ہم چھین کے کھا سکتے ہیں؟ رشوت لے کر کھا سکتے ہیں؟ چوری کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کھا سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب حلال کو چھوڑ دیا،
جب جائز کو چھوڑ دیا تو ناجائز کو چھوڑ دینا کون سا مشکل کام ہے. پھر یہ رمضان، یہ روزہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پریکٹس بھی کراتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ سحری کا وقت ہے، ہم کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 2 بجے، 3 بجے. یہ کوئی کھانے کا وقت تو نہیں ہوتا، یہ تو سونے کا وقت ہوتا ہے. لیکن ہمیں حکم ملتا ہے کہ اٹھو اور کھاؤ. طبیعت نہیں بھی چاہ رہی ہوتی کھانے کی اس وقت، ہم پھر بھی کھاتے ہیں کہ اس وقت کھانا ہی عین عبادت ہے. افطار پہ انواع قسم کے کھانے ہوں اگر ہمارے دسترخوان پر، تو بھی ہم انتظار کرتے ہیں اس ایک لمحے کا کہ جب ہمیں اجازت ملتی ہے کہ ہاں اب کھاؤ. اور پھر حکم ہے کہ اس میں دیر بھی مت کرو. ہم فوراً اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کھجور اٹھا لیتے ہیں. تو کہاں رکنا ہے، کہاں فوری اطاعت کرنی ہے، کہاں جب دل نہ بھی چاہے تو بھی اطاعت کرنی ہے. روزہ یہ پریکٹس بھی کرا جاتا ہے ہم سے. اچھا، کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ بھوک کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہم اس رخ کو کہاں موڑ دیتے ہیں؟ ہم اس کو افطار کے مینیو کی طرف موڑ دیتے ہیں. روزہ رکھا تھا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، مگر جب بھوک کا احساس غالب ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ ہم دسترخوان پہ ہر طرح کا سموسہ رکھتے ہیں نا. چھوٹے بچے کو چیز کا پسند ہے تو بیچ والے کو چکن کا پسند ہے، تو ہسبینڈ کو ویجیٹیبل اور بیف چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ 720 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے. یہ 720 گھنٹے کا روزہ جو ہم ایک ماہ میں رکھتے ہیں، یہ تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کرانے آیا تھا. ہم اس کو کہیں اپنی ٹیسٹ بڈز کو سیٹسفائی کرنے میں تو نہیں گزار رہے. یہ یقیناً ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کس چیز کی پریکٹس کرنی تھی اور میں کس کی پریکٹس. اگر تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان سے کچھ ہٹ کے اس کے مقاصد سے پریکٹس کر رہی ہوں تو ضرور سوچوں کہ میں کیوں کر رہی ہوں. دوسری بات، دوسرا مقصد جو ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے ان آیات سے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. شکر گزار کیسے بنیں؟ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شکر گزار کیوں بنیں. اور قصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بسنے والے یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہم کو اس کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پر ایک روزہ رکھتے ہیں. یعنی یہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے ان کے نزدیک اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ شکر گزاری کے طور پہ ایک روزہ رکھتے ہیں. ان کا یہ جواب سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو ہم تم سے زیادہ عزت و تکریم کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر صحابہ کرام کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن یہ کہا کہ وہ یہود سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اس کے ساتھ 9 اور 11 تاریخ کا روزہ بھی ملائیں. اور اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح فرعون کا غرق ہونا، اس کی غلامی سے چھٹکارا پانا ایک بہت بڑی نعمت تھی جس پر شکر کا اظہار وہ ایک روزہ رکھ کے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان اس ماہ میں ہم مسلمانوں کا روزہ رکھنا بھی شکرانے کی ایک علامت ہے. یعنی 30 دن تک ہم اپنے رب کے سامنے شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کس بارے میں شکر گزار ہوتے ہیں، کس بات پر شکر گزار ہوتے ہیں؟ قرآن کے نزول پر، قرآن کی نعمت پر ہم اپنے رب کے آگے شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ احکامات الہیہ کا اور رمضان کا ایک خصوصی تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو نازل ہوا، انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، زبور 18 رمضان مبارک کو نازل ہوئی، قرآن مجید 24 رمضان المبارک کو نازل ہوا. آئیے اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ کی
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا آپ سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس آیت کی ایکسپلینیشن میں یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقوی ہی کی تربیت قرار نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں مزید برآں اس عظیم و شان نعمت ہدایت پہ اللہ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا ہے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزے داری صرف عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موزوں شکر گزاری ہے۔ اور علماء کرام رمضان اور قرآن کے درمیان ہمارے سامنے کچھ مزید نسبتیں واضح کرتے ہیں، کچھ مماثلتیں ہیں جن کی نشاندہی کی ہے آپ کے سامنے، کوئکلی وہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی سملیرٹی جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے تقوی، یعنی رمضان ہم کو تقوی سکھانے آتا ہے، لعلکم تتقون، جبکہ قرآن کی ابتدائی آیات ہم کو بتاتی ہیں کہ قرآن سے استفادہ صرف وہی اٹھا سکتے ہیں جو کہ متقی ہیں، یعنی ھدی للمتقین۔ قرآن سیکھنے کی بنیادی شرط تقوی ہے جو کہ رمضان ہم کو سکھا کر جاتا ہے۔ پھر دوسری مشترک چیز شفاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، آپ کے سامنے حدیث پریزنٹ ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، بس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے متعلق میری شفاعت کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ یہ دونوں ہی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب کلام الہی یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے پا سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ عبادات جیسے تو تمام عبادات ہی بندوں کو اللہ سے قریب کرتی ہیں، مگر ان دونوں کی یعنی قرآن کی تلاوت قرآن اور روزے کی ایک خاص نسبت ہے اللہ سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ایک خاص طریقے کا قرب جو ہے وہ عطا کرتی ہیں، جس سے کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا احادیث سے جو ثابت ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ کیسے کر سکتے ہیں۔ مطلب جب اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کے حوالے سے خاص طور پہ کہا کہ اس میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار ہو اس نعمت پر، تو ہم اس نعمت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے اہم نقطہ تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جب ہم قرآن کا مہینہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو منائیں بھی قرآن کے مہینے کے طور پہ۔ اگزامپلز کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے جب ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ دسمبر ہے، مئی ہے، یہ وہ مہینے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بھئی یہ امتحانوں کا مہینہ ہے، بچوں کے پیپرز کا مہینہ ہے۔ اور پھر جب یہ پیپرز کا مہینہ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم فوکسڈ رہیں گے پیپرز پہ، نہ ہم کوئی گرینڈ پارٹیز رکھیں گے، نہ ہم کوئی ویکیشنز پلان کریں گے،
نہ ہم کوئی گھر کی ایکسٹینسو صفائی کی کوئی پلاننگ کریں گے، بلکہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ بچے اور ہم مائیں جو کہ پڑھا رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فوکسڈ رہیں پڑھائی کی طرف. دیگر کام چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سب سیکنڈری ہو جاتے ہیں. پرائمری فوکس کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، کہیں سے انویٹیشن آتی ہے تو بھی ہم سوچتے ہیں ارے بھائی بچوں کے امتحانات ہیں، آپ نے اس ویکینڈ پہ کیوں بلا لیا، سنڈے کو پھر ان کا ہاف ایئرلی یا فائنل ایگزام ہے. بالکل اسی طرح سے جب یہ قرآن کا مہینہ ہے تو بس قرآن کا مہینہ ہے. اس معاملے میں ہماری شکر گزاری کیا ہوگی؟ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں. میں کچھ آپ کے سامنے پریکٹیکل باتیں رکھنے کی کوشش کروں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب رمضان آئے تو کوشش یہ کریں کہ ہم ٹائم فکس کریں اور قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو. ایک اور جگہ فرمایا جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے یہ نہیں ہے. یعنی ایک ایک لفظ کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں، الگ الگ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. یہ قرآن ختم کرنے کی دوڑ نہیں ہے کہ ہم نے 3 قرآن ختم کر لیے اور 4 قرآن ختم کر لیے. قرآن تو ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، قرآن تو عمل میں اتارنے والی چیز ہے نا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جس قدر ٹھہر ٹھہر کے اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ تمہاری آخری آیت کے قریب ہے. دوسری نہایت اہم بات یہ کہ مکمل توجہ، اخلاص اور اصلاح کی نیت سے ہم قرآن پڑھیں. یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہو؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اس کو غم کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جب ہم تیزی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیسے غم محسوس کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھیں کہ یہی وہ قرآن ہے جس نے میری اصلاح کرنی ہے، جس نے میری شخصیت کے عیوب کو ختم کرنا ہے اور میرے نفس کو اللہ کا تابع بنانا ہے. اور میری عزیز بہنوں، میں یہ بات آپ کے سامنے نیت کے حوالے سے اس لیے کروں گی کہ جو نیت کے معاملات ہیں یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں. میرے لیے تو یہ انتہائی عبرت ناک بات تھی کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ آج دنیا میں جس شخص کا قرآن کا انگریزی ترجمہ بہترین اور قریب ترین سمجھا جاتا ہے عربک سے، اس شخص کا نام NJ داؤد تھا، نسیم جوزف داؤد. یہ شخص کون ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک عراقی یہودی تھا. 2014 میں اس کا انتقال ہوا. کس قدر گہرائی سے اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، لیکن نیت سمجھنے کی نہیں تھی. ایک اورینٹلسٹ تھا، یہ مستشرقین جنہیں ہم کہتے ہیں. چونکہ نیت قرآن سمجھنے کی نہیں تھی بلکہ ایک عربک لٹریچر کے ماسٹر پیس کے طور پہ اس نے قرآن کو پڑھا تھا، تو کیا ہوا؟ بیسٹ ترجمہ تو ہو گیا لیکن یہ شخص یہودی ہی اس دنیا سے چلا گیا. کیا بدقسمتی، کیا کہنے اس بدقسمتی کی. کیونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، ہم یہ جانتے ہیں. یہ ہم کو پڑھ لیتی ہے، ہماری نیتوں کو پڑھ لیتی ہے اس سینس میں، اور یہ وہ ہمیں دیتی ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں. تو ہم ضرور یہ دیکھیں کہ ہم قرآن کو اصلاح کی نیت سے پڑھیں. پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن ایسے شخص پر لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے نزدیک قرآن سمجھنا ایمان کی علامت ہے. وہ فرماتے ہیں بہت زمانہ گزر گیا، وہ وقت آ گیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کو ایمان لانے سے قبل مکمل قرآن دیا جاتا ہے. وہ فاتحہ سے آخر تک تمام قرآن پڑھتا ہے لیکن نہ اس کو اس کے احکامات کی خبر ہوتی ہے، نہ ڈراووں کی، نہ ان مقامات کی جہاں پر توقف کرنا چاہیے. وہ اس طرح سے پھلانگتا ہے جیسے جلوس میں بھاگنے والا پھلانگتا ہے. ٹھیک
تو یہ ہمارے سامنے کچھ سٹینڈرڈز میں کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، ان کے صحابہ کرام ہمیں بیان کرتے ہیں۔ اب میں رمضان کے مختصر وقت میں کس طرح سے قرآن کو اخلاص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں، 3 عملی نکات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، بلکہ 4 عملی نکات آپ کے سامنے رکھوں گی، جن سے انشاءاللہ العزیز ہم اس قرآن رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو زیادہ احسن طریقے سے اس کے ساتھ وقت گزار سکیں گے۔ سب سے پہلی بات تو اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اس طرح قرآن پڑھیں جیسے کہ میں اللہ کا کلام اللہ ہی سے سن رہی ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہمیں ملتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف احیاء العلوم میں ایک شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی لیکن اس میں مٹھاس نہیں پائی، پھر میں نے اس کو اس طرح سے پڑھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا رہی ہوں، پھر میں ایک قدم اور آگے بڑھا اور قرآن کو اس طرح پڑھا جیسے کہ میں اسے جبرائیل امین سے سن رہا ہوں، جبکہ وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہے ہیں۔ پھر خدا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور میں نے اس طرح سے اس کی تلاوت شروع کر دی جیسے خود بولنے والے سے سن رہا ہوں۔ یہ احساسات ہمارے اندر ایسی مسرت اور مٹھاس پیدا کر دیں گے کہ یقیناً ہمیں قرآن کی تلاوت میں پھر لطف آنے لگے گا۔ دوسرا، ہم مائنڈفل ہو کے مائنڈفلنس کے ساتھ قرآن پڑھیں، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ قرآن پر ایک تدبر کا طریقہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے سورہ بقرہ قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا۔ جب آیت میں اللہ کی رحمت کا ذکر آتا تو آپ اس کو طلب کرتے، جب اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تو آپ اس کی پناہ مانگتے، اللہ کی شان کا ذکر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت بیان کرتے سبحان اللہ کہہ کر۔ یعنی قرآن پڑھتے وقت خود اپنے رد عمل کا تعین کریں، جب فاسق اور مجرموں کی بارے میں پڑھیں تو استغفار طلب کریں، اللہ کی پناہ مانگیں، اللہم اجرنی من النار، جہنم سے پناہ مانگیں۔ جب مغفرت اور رحمت کی بات ہو، جنت کا ذکر پڑھیں تو ہمارا خود دل تڑپے، ہماری زبان پر ہو اللہم اجعلنا منہم۔ پھر قرآن کی ہر آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر صفاتی نام ہمارے عمل کا ایک خاص پہلو کا تقاضا کرتا ہے نا، اس طرف توجہ دیں اور اس طرف توجہ دے کر اپنے آپ کو خود قرآن سے خاص کنیکشن ہم جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی خاص موضوع سلیکٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہاتھ میں ہائی لائٹر رکھیں، یا تو کوئی موضوع سلیکٹ کر لیں، یا دوسرا یہ کہ کوئی ہائی لائٹر رکھیں، جنت کے حوالے سے جب ذکر ہو تو نیک اعمال کا ذکر ہو، اللہ کی خوشنودی کا ذکر ہو، اس کو گرین سے ہائی لائٹ کر لیں۔ دوزخ کا ذکر آئے، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آئے، برے اعمال کا ذکر آئے، اس کو ریڈ سے ہائی لائٹ کر لیں۔ اس سے ہو سکتا ہے مطالعہ تو شاید تھوڑا ہو، لیکن ہمارے خط کشیدہ الفاظ، ہائی لائٹڈ سطور یقیناً اگلا پورا سال ہمیں ریمائنڈرز دینے میں معاون و مددگار ہوں گی۔ چوتھی بات یہ کہ عمل کو بہتر کرنے کی نیت سے قرآن پڑھیں۔ دیکھیں، قرآن کے ہر صفحے پر ہمیں سر تسلیم خم کرنے کی، اطاعت کرنے کی، اپنے اندر تبدیلی لانے کی دعوت ملتی ہے، لیکن جو اس کے حکم کو تسلیم نہ کرے، سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین انہیں ظالم اور فاسق کہتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی ہے لیکن وہ اس کو سمجھتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگ کون ہیں؟ ان کو گدھا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کرنا، یعنی قرآن کی آیات پر، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھرپور تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ شخص قرآن کا سچا ماننے والا نہیں جو اس کی حرام کی ہوئی کو حلال سمجھتا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو تاکہ جو کچھ وہ منع کرتا ہے اس سے رک سکو۔ اگر یہ تمہیں اس قابل نہ بنائے کہ تم رک جاؤ تو تم نے اس کی حقیقی معنوں میں تلاوت نہیں کی۔ صحابہ کرام کے لیے قرآن سیکھنے کا مطلب صرف اس کو سیکھنا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عثمان بن عفان
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھ لیتے تھے تو جب تک ان آیات میں علم اور عمل کے حوالے سے جو کچھ ہوتا تھا اسے واقعی نہ سیکھ لیتے اور اس پہ عمل نہ کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے. اسی لیے وہ بعض اوقات صرف ایک سورہ سیکھنے میں کئی برس صرف کر دیا کرتے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے رات کو اونٹ سمجھ لیا ہے جس پر تم قرآن کے مختلف مراحل سے گزرنے کے لیے سواری کرتے ہو. تم سے پہلے والے لوگ اسے اپنے مالک کے پیغامات سمجھتے تھے، رات کو اس پر غور و فکر کرتے تھے اور دن اس کے مطابق گزارتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تلاوت کو تو مطلب ہی پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے. آخری بات جس پہ یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گی آپ کے سامنے وہ یہ کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل، یعنی سنت کے مطابق قرآن کو پڑھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے. جو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے اس کے عربی متن میں مدارسہ کا لفظ آیا ہے. مدارسہ کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر قرآن پڑھنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن پڑھتے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، حضرت جبرائیل امین اس کو سنتے تھے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کا یہ خاص اعجاز ہے کہ اس کو پڑھنے میں جتنا مزہ آتا ہے اس سے کہیں زیادہ لطف اس کو سننے میں آتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کو مل جل کے پڑھیں. نہ صرف یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، بلکہ یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اس لیے سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، بہو بیٹیوں کے ساتھ مل کر قرآن پاک کا حلقہ بنائیں، اور یہ اس سنت پر عمل بھی ہوگی اور قرآن سکھانے کا الگ اجر بھی ملے گا. کسی وجہ سے ممکن نہیں تو آن لائن دورہ قرآن بہترین بہنوں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس سنت کو پالیں، اس پہ عمل کر لیں. اور ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں صرف قرآن ہم مسلمانوں پر صرف قرآن کو سیکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کی اشاعت کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری ہے. اس کا تعلق صرف ڈاکٹر حمیرہ طارق کے یا رخسانہ جبھی صاحبہ یا فرحت ہاشمی یا نگہت ہاشمی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرے. اختتام کی طرف آ جاؤں گی اور اپنا اختتام ایک عزیز بہنوں آخر کی طرف آ جاؤں گی. جیسے کہ ابتدا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے مغفرت کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن رمضان کو احتساب کے ساتھ گزارا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا ہے. تو چند لمحوں کے لیے رک کر ہم اس بات کو ضرور دیکھیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں کس بات کو فوقیت دی. کچن ہماری پریفرنس میں رہا کہ میری امی کے گھر یہ بنتا تھا اور یہ تو میں ضرور ہی بناؤں گی، اور میرے سسرال کا طریقہ تو یہ تھا اور اس کے بغیر تو میری افطاری ہی ادھوری ہے. یا ہم نے قرآن کو فوقیت دی، کچن فوقیت میں رہا یا قرآن فوقیت میں رہا. دوسرا، قرآن کے حوالے سے بھی میں اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا میں نے ہر روز باقاعدگی سے خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کی. ہفتے میں کبھی ناغہ ہو جاتا تھا، تلاوت کا کبھی وقت ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. جب قرآن پڑھا جا رہا ہے دورہ قرآن میں بھی خاص طور پہ، تو اس کے مضامین پہ سارا دن کیا میں کچھ غور و فکر کرتی رہی؟ قرآن کے مضامین پڑھنے کے بعد ذہن میں رہتے ہیں، اس کو رکھنے کی کوشش کی، اس کا کچھ ریویژن کیا، اس کے کچھ نوٹس بنائے، یا بس صحیح ہے ہو گیا اٹینڈ کر لیا، بس پڑھ لیتی تھی کبھی نہیں پڑھتی تھی. یعنی یہ رمضان کے دوران یہ والا نقطہ. ایک اور بات جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی خاص طور پہ وہ یہ کہ قرآن کی تقسیم جس طرح سے ہوئی ہے
ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ بتدریج کیسی ہوئی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 7 منزلوں پر مشتمل تھا. 7 منزلوں کی تقسیم کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہفتے میں صحابہ کرام قرآن ختم کرنا چاہتے تھے، تو وہ 7 دن میں اس کی انہوں نے 7 نشانیاں، 7 منزلیں بنائی ہوئی تھیں. پھر امت کو مصروفیت بڑھ گئی تو انہوں نے اس 7 کو 30 میں ڈیوائیڈ کر دیا. یعنی پھر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کم از کم ہم 30 دن میں تو ایک دفعہ قرآن کا دور کر لیں، ایک دفعہ اس کے مضامین سے گزر جائیں. اور یہ اسٹینڈرڈ تھا. پھر تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اسی طرح سے وہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. آج ہم امت تو بہت زیادہ ہی مصروف ہو گئی ہے نا، ٹائم نہیں ملتا، بچوں نے اتنا بزی کیا ہوا ہے، 100 جھمیلے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اتنی تو کوشش کریں کہ سال میں ایک دفعہ ہمارا دور ضرور ہو جائے، ضرور ہو جائے. آن لائن دورہ قرآن خاص طور پہ اس بات پہ فوکس رکھیں کہ کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھنا ہے، فل کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کو سننا ہے اور سمجھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ قرآن آن ہو اور میں کام کر رہی ہوں. آپ ہمیں سورہ اعراف کی جو آیت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خبردار کرتے ہیں کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اس آیت کے ذریعے خبردار کیا جا رہا ہے ہم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کی ایک آیت بھی سنتا ہے اسے دوہرا اجر دیا جائے گا، اور جو تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا. تو اس کو سننا ہے، سننے میں بھی اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر ہے، اور اس کو کنسنٹریشن کے ساتھ سننے کی تاکید ملتی ہے. یعنی ہم جانتے ہیں نا، یہاں تک کہ تاکید ہے کہ جو سلام کا جواب دینا حق ہے، ہمیں بتایا گیا ہے. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے دوران اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ہم اس پہ بھی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں. یہ اتنا اعلیٰ علم ہے، یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے. ٹھیک، تو ہم یقیناً دورہ قرآن کے درمیان کوشش یہ کریں کہ فل کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو سنیں اور بغیر ناگے کے سننے کی کوشش کریں. جو کچھ آج ابھی ہم نے پڑھا ہے، ایک کوئک ریویو میں چاہوں گی کہ اس کا ہم کر لیں. ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان کے روزے ہمیں تقوی اور شکر گزاری سکھانے آئے ہیں، اور یہ تقوی کیسے رمضان سکھاتا ہے. ہم نے اس کے 3 پوائنٹس دیکھے تھے. نمبر 1 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہمیں پریکٹس کراتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پریکٹس کراتا ہے. نمبر 2 یہ ہمیں گناہوں سے روکنے کی پریکٹس کراتا ہے. اور نمبر 3 یہ ہمیں گاڈ کانشیس کر رہا ہوتا ہے. شکر گزار ہم کیوں بنیں، ہم نے یہ دیکھ لیا. ہم کیسے بن سکتے ہیں، قرآن کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں. ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دیکھا کہ نمبر 1 ہم سب سے پہلے تو اس کا ٹائم مخصوص کریں، خوش الہانی کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. پھر دوسرا، توجہ، اخلاص اور اصلاح کی نیت سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. اور ہم نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ نیت کا جو پہلو ہے کہ قرآن صرف میری اصلاح کے لیے آیا ہے، یہ کتنا اہم ہے. ہم نے اس کی نزاکت کو بھی سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈفل ہو کے قرآن پڑھنے کا جو حکم دیا، ہم نے اس کو بھی دیکھا. پھر ہم نے یہ دیکھا 4 پوائنٹس کے ذریعے کہ ہم یہ مائنڈفل رہ کر قرآن کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، خالص ہو کے قرآن کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کہ ہم اس کو اس طرح سے سنیں، اس طرح سے اس پہ کنسنٹریٹ کریں جیسے کہ یہ ابھی نازل ہو رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ تدبر کا ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کی آیات پہ اپنے رد عمل کا تعین کرتے رہیں. پھر ہائی لائٹر کا استعمال کریں. اگر ہم قرآن لے کر بیٹھیں اور اس کی آیت دورہ قرآن کے درمیان جب پڑھی جا رہی ہیں تو ہائی لائٹر کا استعمال کریں. اپنے لیے اصول نکالیں، خاص طور پہ اصول نکالتے چلے جائیں کہ اچھا قرآن مجھ سے یہ کہہ رہا ہے تو میں ایسا کروں، اور یہ کہہ رہا ہے تو ایسا کروں. اختتام کروں گی سلیم کوثر کے شعر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور ہے.
یعنی قبل اس کے کہ ہم اپنے چہروں سے قیامت کے دن پہچان لیے جائیں اور اب ہم سے کہیں کہ جاؤ بھائی تم تو حساب کے پرچے میں شاعری کرتے رہے، تو یہ وقت کتنا مشکل اور کتنا کٹھن ہوگا نا۔ یہ رمضان جو ہم کو شکر گزار بنانے آیا تھا، متقی بنانے آیا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم صرف سپر شیفز بن کر نکلیں۔ اس ماہ کو ہم اس طرح سے گزاریں جیسے کہ اس کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔